بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ہم اس ویڈیو کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی حالات زندگی، ان کے واقعات آپ کے سامنے گوش گزار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک اور اسلامی روایات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور بت پرستی سے بچنے کی تلقین دی۔ انہوں نے کئی سال تک اپنی قوم کو نصیحت کی، مگر ان کی قوم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کا مذاق اڑایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی شکایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک عظیم طوفان کی پیشگوئی کی اور انہیں ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی کرتے ہوئے کشتی بنائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ہدایت دی کہ وہ اپنے مومن پیروکاروں اور جانوروں کے جوڑوں کو کشتی میں سوار کر لے۔ جب طوفان آیا تو زمین اور آسمان سے پانی برسنے لگا اور پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ صرف وہ لوگ جو کشتی میں سوار تھے وہی بچے۔ طوفان کے بعد زمین پانی سے صاف ہو گئی اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار لوگ اور جانور نئے سرے سے زندگی کی شروعات کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے برسوں تک اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے طوفان بھیج کر زمین کو پاک کیا، صرف مومنین اور جانور ہی بچ ہی پائے۔ حضرت طوفان کے بعد زمین صاف ہو گئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی داستان ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اللہ کی اطاعت اور تقوی ہی انسان کو بچا سکتا ہے اور نافرمانی کی سزا سخت ہو سکتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ نوح، سورۃ ہود اور سورۃ مومنون میں یہ واقعہ